السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور آج کی گپ شپ نہ تو ویلاگ ہے نہ کوئی پروگرام ہے، یہ دراصل ایک انٹرویو ہے۔ میرے ویورز جانتے ہیں کہ میں جب سے ملک بدر ہوا ہوں میں نے اب تک صرف 2 انٹرویوز کیے ہیں۔ پہلا میں نے عمران خان نیازی کا کیا تھا، اور آج میں انٹرویو کر رہا ہوں عمران ریاض خان کا۔ عمران ریاض خان جب سے متنازع ہوئے ہیں، یعنی اس خطے پر انہوں نے جب سے قدم رکھا ہے، ان کا پہلا بالمشافہ انٹرویو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران ریاض خان، میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس اطمینان کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم میرے سامنے بٹھایا۔ بہت شکریہ آفتاب بھائی، اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں تو آپ کو ملنے آیا تھا، آپ کو دیکھنے آیا تھا، بڑا لمبا عرصہ ہو گیا، اور یعنی آپ کو یاد ہوگا جب میں واپس آیا تھا قید سے جبری لاپتہ ہونے کے بعد، تو میں نے آپ کو ایک دن فون کیا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آفتاب بھائی آپ کو گلے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ جی جی، اور میں یہ چاہتا ہوں، میرا رونے کو دل چاہ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی، آپ بڑے بھائیوں کی طرح، تو ایک بڑا آپ کے ساتھ ایک وابستگی ہے۔ تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے انہوں نے بہت تنگ کیا، بڑا پریشان کیا، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آفتاب بھائی میں وہی ہوں جو میں گیا تھا۔ تو وہ آپ سے بات ہوئی، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی، آپ پاکستان میں نہیں تھے، میں وہاں تھا، سچویشن جو کچھ بھی ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے لیے اچھی بات یہ ہے کہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، میں آپ کو ملنے آیا تھا، آپ نے مجھے آنر دیا کہ اب آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے بات چیت بھی کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سن بھی پائیں گے۔ میرے لیے یہ اتنا بڑا فخر ہے عمران کہ تم نے میری طرح اور بہت سے دوستوں کا، اپنے بھائیوں، چھوٹے اور بڑے بھائیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کیا ہے، لیکن تمہاری کہانی مجھ تک چونکہ بہت ساری چیزیں پہلے بھی پہنچ چکی تھیں، تمہاری زبانی سن کے دکھ بھی ہوا ہے، افسوس ہوا ہے کہ کتنے قیمتی آدمی کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قیمت ادا آپ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ سے چونکہ کچھ کام لینا ہے، فطرت آپ کو اس کے لیے تیار کر رہی ہے، پختہ کر رہی ہے، کنکریٹ کیا، اب آپ کو ٹائٹینیم کر رہی ہے۔ دیکھیں آفتاب بھائی، میرا ایک چیز پہ بڑا بلیف، یہ ساری سچویشن سے میں گزرا ہوں، تو ایک چیز تو مجھے سمجھ آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ایک بہت نوجوان صحابی تھے، آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اونٹ پہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا لڑکے میری بات سنو غور سے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ آپ نے کہا کہ ساری دنیا مل کر تمہارا فائدہ نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو، اور ساری دنیا مل کر تمہارا نقصان نہیں کر سکتی اگر رب نہ چاہے تو۔ کوئی بھی آدمی آفتاب بھائی پتھر کا نہیں بنا ہوا ہوتا یا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا، یہ حالات ہوتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ رب اس کو کتنا ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ یعنی ہم کیلکولیشن کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، میں بہت پتھر کا آدمی ہوں، میں بہت مضبوط آدمی ہوں، مجھے مارو گے میرے سے نہیں۔ بھائی اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جب آپ کو کوئی بند کر دیتا ہے 6x8 کے اندر یا 4x8 کے اندر آپ کو بند کر دیں، اور آپ کی زندگی بس وہیں گزرے، آپ پیدل بھی نہ چلیں، 66 دن کے بعد نکال کے مجھے پیدل چلایا، مجھے پتا چلا کہ میری کریمپ پڑ رہے ہیں، میں پیدل نہیں چل پا رہا، تو آپ وہ رہتے ہی نہیں ہیں جو آپ ہوتے ہیں، یہ بیئریبل ہے ہی نہیں۔ تو اگر آپ اس میں سے گزر رہے ہیں نا، تو دس از ناٹ بیکاز آف یو، یہ اللہ آلمائٹی کی وجہ سے ہے، اور وہی آپ کو صبر دیتا ہے، عطا ہے، وہ آپ کو صبر دیتا ہے، اس کی عطا ہے آپ پہ کہ آپ کو اس نے صبر بھی دیا، یہ موقع دیا اور توفیق بھی دی۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں موقع سب کو ملتا ہے، توفیق کسی کسی کو ملتا ہے، اور رب بڑا مہربان ہے سر۔ اور لوگ یعنی ایک اوبلیوین میں سے ایک آدمی اٹھا ہے، گمنامی میں سے، اور اللہ نے اس کو ایک ایسے مقام پر فائز کر دیا ہے کہ لوگ حساب کتاب پتہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تم حیران ہو گئے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کی انفارمیشن بڑی ہے، جنگلات سے متعلق مشکل ٹرینز پہ آپ اس کے ساتھ رہے ہیں، یہ جس جگہ کا واقعہ ہے، سنا ہے جنگلی جانور نے اس پہ حملہ کیا، آپ کے حساب سے جانور کون سا ہوگا؟ جسٹ امیجن کہ انہیں مطلب ہے دلچسپی کا ایک، تو میں ان کی مشکل آسان کر رہا ہوں۔ ہاتھی نے حملہ کیا، نہ یہ ہاتھی تھا نہ گینڈا تھا، اگر آپ کو پتا ہو تو وہ ٹرین ایسا ہے کہ وہاں پر بھیڑیا بہت وافر ہوتا ہے، اور جنگلی جانوروں میں سب سے زیادہ فیروشس وہاں پر بھیڑیا ہے، اور بھیڑیا نے حملہ کیا تھا،
اور یہ خوش قسمتی ہے اس قوم کی کہ دو بہت قاری بہت گہرے زخم کھانے کے باوجود آج وہ 6 فٹ کا جوان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العزت کی مہربانی. الحمدللہ. اچھا جناب ذرا لیکن میں آپ کو دیکھیں جو بات وہ جو آدمی میرے ساتھ ٹریول کر رہا تھا نا آج تک صرف میرے علاوہ آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہے شیر صفت آدمی اور ہو. کسی نے نہیں دیکھا. آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا جی. ہے نا ہیرو. یس. اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ ہے. بڑا ہینڈسم آدمی. میں تو سمجھا کہ وہ جو تم پورٹرے کر رہے تھے نا کہ وہ بڑا ہادی پہلوان ٹائپ کا ہوگا. وہ عادی پہلوان نہیں تھا. وہ تو بڑا سلم سے چریرے اس کو چریرا بدن کہتے ہیں. وہ بہت مضبوط آدمی. ٹال. وہ یعنی اس کے ساتھ نے مجھے یعنی بڑا فائدہ دیا. یعنی عام آدمی کے ساتھ آپ یہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. اور اس کی میرے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ میں ایک جرنلسٹ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. یعنی کیونکہ میس ہو گیا تھا نا. ہم جس ٹریک پہ چلے تھے نا وہ ٹریک رہا ہی نہیں. وہ میس ہو گیا. جس نے آنا تھا وہ آیا ہی نہیں. اور پھر ایک لمبا ٹریول تھا بس. نہیں ویسے یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ ہی نہیں آپ جیسے اور بہت سارے جرنلسٹ اب کہاں کے جرنلسٹ رہے ہیں. کسی نے جرنلسٹ رہنے ہی نہیں دیا. سارا کنٹروورسی ہو گئی. ہر جگہ پہ ہو گئی. ہر آدمی متنازع ہو گیا. متنازع ہونا اور بات ہے. اس کا رول چینج ہو جاتا ہے. آپ کو خام خواہ کا مجاہد بنا دیا جاتا ہے حالانکہ آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہو. مجھے جب پہلی دفعہ انہوں نے پکڑا نا تو میری ان سے بات ہوتی تھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے. سارے صحافیوں کی ہوتی تھی. اس دور میں یہ رابطہ وابطہ فون شون بھی کرتے تھے کہ سر یہ چیز ہے یا ویسی چیز ہے. تو ہم لوگ بطور صحافی خبروں کے چکر میں ہی رہتے ہیں ہر وقت کہ چاہے سچویشن تبدیل ہو رہی ہے کوئی الیکشن کی طرف جا رہے ہیں کوئی اور چیزیں ہیں. تو جب مجھے انہوں نے پکڑا نا تو میں نے ایک پیغام ان لوگوں کو بڑا اوپنلی دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے 6 فٹ کا اندر ڈالیں گے 10 فٹ کا باہر نکلوں گا میں. پھر آپ مجھے اندر ڈالیں گے پھر میں اور بڑا. آپ مجھے بنانا کیا چاہتے ہیں پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. میں آپ کو ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں میں سرنڈر نہیں کروں گا. یہ میں نے انہیں کہا. میں نے کہا یہ میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ میں سرنڈر نہیں کروں گا. آپ مجھے جتنی دفعہ ماریں گے جتنی دفعہ اندر ڈالیں گے وہ آپ مجھے عجیب طریقے کے یعنی میں یہ کوئی بائی چوائس تو نہیں ہوں نا. آفتاب بھائی بائی فورس ہے نا جو میرے ساتھ ہوا یا جو انہوں نے مجھے بنایا یہ بائی فورس بنایا نا. یہ بائی ڈیزائن تو نہیں ہے نا. جی 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 یہ کوئی بائی چوائس تو نہیں ہے نا. اب ایک آدمی کو آپ اٹھائیں اس کے اوپر آپ میں 10 میری گرفتاریاں ہیں جو تحریری ہیں جو سرکاری کاغذوں میں میری گرفتاریاں ہیں وہ 10 مرتبہ ہیں. 10 میری گرفتاریاں ہیں. میرے اوپر 3 درجن مقدمے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جیل میں مجھے 1 مہینہ پھر رکھا بھی. کیوں تنگ کیا یار واپس آیا. کیوں تم نے تنگ کیا انہیں اتنا میں نے کہا اتنے پرچے کرنے پڑے. میں تو اپنا کام کر رہا تھا. اب میں واحد آدمی ہوں جس کو انہوں نے 142 دن غائب بھی کر دیا. کوئی اور صحافی کو ایسا نہیں کیا انہوں نے. مجھے وہاں پہ غائب کر کے یہ ٹارچر کرتے رہے سارا کچھ کرتے رہے. تو میرے رب سے بڑے تو نہیں ہو گئے یہ. میرے رب سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو گئے یہ. ان کے بیچ میں سے میرا رب مجھے نکال کر لے کر آیا اور مجھے عزت کے ساتھ نکال کر لے کر آیا. تو انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ سیاہ کو سفید کہیں گے تو سفید ہو جائے گا. سر ایسا ہوگا نہیں. جتنے بندے لاپتہ ہوئے نا انتظار پنجوتا صاحب سے میری بات ہوئی. سر اگر اس کا کل اس کی انٹینسٹی یہاں تھی نا تو آج یہاں پہ ہے. ایسا ہی ہے بالکل ایسا بالکل. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کو انہوں نے لاپتہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی قیمت یہ اب تک چکا رہے ہیں. آفتاب اقبال نہیں ہے ان کے پاس. بہت سارے اور لوگ ہیں. ان لوگوں نے جبر کے ذریعے سے انہیں لگا کہ یہ کنٹرول کریں گے. جبر کے ذریعے سے آپ دبا سکتے ہیں. آپ موقف نہیں بدل سکتے. سوچ کو آپ بدل ہی نہیں سکتے. یہ جتنا آپ مارتے جائیں گے یہ پاکستانی اتنے فارغ لوگ تو نہیں ہے کہ یہ آپ کے مارنے کے اوپر ڈر کے اپنا موقف بدل لیں گے. فور دا ٹائم بینگ لوگ چپ ہو سکتے ہیں اسٹریٹجی کے تحت خاموش ہو سکتے ہیں لیکن لوگ اپنے موقف کو زیادہ زوردار طریقے سے بیان کریں گے. میری بات ہوتی ہے صداقت عباسی سے. اچھا یہ وہ واحد آدمی ہے جس نے سنا مجھے. یہ کچھ عرصہ اس پریزن میں رہا جہاں پہ